پھر مرصع ہوا، علی اکبر کو مرصع کیا، اون کو مرصع کیا، ابراہیم کو مرصع کیا، قاسم کو مرصع کیا، صفیں لگ گئیں۔ روایات میں آتا ہے 33 زخم حسین کے وجود پر تلواروں کے تھے، 34 زخم نیزوں کے اور تیروں کے تھے، ایسے 70 کے لگ بھگ حسین کے وجود پر زخم تھے، اور بچے بھی قربان کر دیے، سوا ہو گئے، اور ان کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے گئے، لیکن حسین اپنے جسم کو زخمی حالت اور بچوں کو سوا کروا کر دو کام نہیں چھوڑے، نہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کو چھوڑا ہے، نہ نماز کو چھوڑا۔ سر کاٹنے کے لیے شمر ملون آگے بڑھا، کانپنے لگا، ہائے ہائے کیا ہوا ہے؟ نہیں کٹ رہا، کیوں؟ کہ تجھے پتہ نہیں یہ حسین کا سر ہے۔ آگے سنان بڑا ظالم، اس نے خنجر رکھا، چلانے لگا، کسی نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ کہا حسین کا سر قلم کر رہا ہوں۔ کیوں؟ انعام ملے گا۔ کس سے؟ ابن جاز سے، کس سے؟ شمر سے، کس سے؟ یزید لانتی فاسق فاجر سے۔ اللہ اکبر۔ مشیت مسکرا کے کہتی حسین پھر تو بھی جواب دے، حسین تو بھی جواب دے کہ تو بھی انعام لینا چاہتا ہے۔ کس سے؟ مولا علی سے۔ بولو بولو سبحان اللہ۔ کس سے؟ مولا علی سے۔ کس سے؟ اپنے نانا سے۔ کس سے؟ اللہ سے۔ تو کاٹ کر انعام لے، حسین کٹوا کر انعام لے۔ کٹا گیا، تن سر جدا ہو گیا۔ اور پرانا اصول ہے، جو زمین پر ہوتے ہیں، جو سواری پر اونچے ہوتے ہیں، زمین والوں کو کہتے ہیں شکش، اور گھوڑے اور ہاتھی پہ اونٹ پہ سوار ہونے والوں کو کہا جاتا ہے یہ فاتح ہے، اس کا سر بلند ہے، دب بچ گئی، یزید فاتح ہے، لیکن حسین کا سر مبارک کاٹ کر نیزے کے اوپر ٹانکا گیا۔ اوپر آواز ہے، جو زمین پر ہیں وہ ہار گئے، جو اوپر ہیں وہ فاتح ہیں۔ مشیت مسکرا کے کہتی ہو لانتیو، دیکھو تو صحیح حسین کہاں ہے، دیکھو تو صحیح حسین کہاں ہے۔ رب کعبہ کی قسم، دیکھنے والوں نے دیکھا حسین نیزے کے اوپر ہے، ہونٹ ہل رہے ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں، اور کسی نے کان لگایا تو حسین کے ہونٹوں سے اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ واہ ماشاءاللہ، وہ قرآن میں ایسے مگن ہوئے، ان کو گڑتی قرآن کی ملی تھی۔ نبی علیہ السلام نے اپنے لعاب اقدس لگا کر اماں کو، فاطمۃ الزہرا کو لخت جگر دیے۔ اماں فرماتی ایک دن بھی حسنین کریمین کو میں بغیر وضو کے دودھ نہیں پیتی، بغیر وضو کے جن کو دودھ نہ پلایا جائے، بغیر وضو کے جن کو کھانا نہ کھلایا جائے، تو پھر وہ بچے قرآن کے قاری اور حافظ ہی بنیں گے۔ اللہ اکبر۔ دوستو بزرگوں، بہت بڑے ظلم ہوئے کربلا کے میدان میں، ان کو ظلم کرنا مبارک، ہماری نسل کو سہنا مبارک۔ انہوں نے کاٹا، یہ کٹ گئے، لیکن باطل کے سامنے جھکے، دین کو چھوڑا، نبی کے کلمے کو چھوڑا، عقیدے کو چھوڑا، اللہ کو مشکل کشا کہنے میں انہوں نے کمی نہیں کی۔ مشکل کشا اب بھی ہے، پہلے بھی تھا اور بعد میں بھی رہے گا، اور یہ تاج حضرت حسین کے سر پر اللہ نے شہادت کر رکھ دیا۔ حسین کہتے ہیں میں کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہوں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ آج جو مر جاتا ہے ہم کہتے ہیں یہ میت ہے۔ واہ حسین، سبحان اللہ، واہ حسین تیری عظمت کو سلام، واہ حسین تیری شہادت کو سلام، واہ حسین تیرے علی اکبر کے بچے کی شہادت کو سلام ہے، جتنے بھی شہید ہوئے ان سب کو سلام ہے۔
ادھر شہید ہونے والوں کی تعداد کتنی بھی تھی؟ 72. اور جو فاسق فاجر جہنم کے ایندھن بنے ان کی تعداد 82 تھی. 82 لوگ فی النار ہوئے تھے. پھر بھی یہ کہتے ہیں ہم فاتح ہیں، پھر بھی یہ کہتے ہیں ہم فاتح. میں نے کہا حسین کی اگر تعداد کو دیکھا جائے، حسین کل بھی فاتح تھا، حسین آج بھی فاتح ہے، حسین قیامت کے روز بھی فاتح ہوگا. اللہ سبحان اللہ. دوستو بزرگوں، ہم نے موت کی تیاری کیا کی ہے؟ ہم اتنی بڑی عالی شان مرتبہ کی حسین کی عظمتوں کو سن کر پھر نماز نہ پڑھیں. حسین کا نام لینا سوکھا ہے، لیکن حسین جیسی فجر تو ادا کرتے ہیں. میں ایک سیرت کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، مغرب کی نماز نبی پڑھا رہے تھے، حسنین کریمین گھر میں رونے لگے، مسجد نبی کے ساتھ آپ کا گھر تھا، تو حضور نے نماز کو مختصر کر دیا، صورتیں چھوٹی کر دی اور سلام پھیرا اور فوراً گھر کی طرف آ. بیٹی فاطمہ، جی ابا حضور. حسین کریمین کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ویسے ہی رو رہے ہیں. فرمایا اس کا رونا محمد کو برداشت نہیں ہوا، نماز کو مختصر کر کے تمہیں سمجھانے کے لیے آیا ہے. جو حسین نبی کی پشت پر سوار ہو، مصطفیٰ اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھاتا کہ اپنی مرضی سے آئے تھے اپنی مرضی سے اتر جائے. اگر میں سر سجدے سے اٹھاؤں، حسین گر جائے گا، چوٹ لگے گی، محمد کا دل دکھی ہوگا. جب محمد کا دل دکھی ہوگا تو اللہ عبادت کیسے قبول کرے گا؟ اللہ اکبر. نام لینا سوکھا ہے، نام لینا آسان ہے. حسین حسین کہنا، ایک نماز بھی حسین کی قضا نہیں ہوئی، ایک نماز بھی علی المرتضیٰ کی قضا. ایک حدیث میں آتا ہے میرے نبی عصر کی نماز پڑھنے کے بعد کہا تال 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 علی ادھر آؤ. حضرت علی شیر خدا ہے، فرمایا بیٹھو. بیٹھ گئے. اپنے ٹانگوں کو بچھاؤ. ٹانگوں کو بچھایا. میرے مصطفیٰ نے علی کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ لیا. وہ کیسا منظر ہوگا، علی کی گود مصطفیٰ کا چہرہ اقدس. کتنی قرابت سے دیکھ رہے ہیں. تو حضرت علی تو عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، میرے نبی نے عصر کی نماز پڑھی تھی. آپ تو آرام کرنے لگے. اب کبھی علی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی سورج ڈھلتے ہوئے کو دیکھتے ہیں. قریب تھا کہ سورج غروب ہو جاتا. حضرت علی نماز کی فکر میں رونے لگ گئے. نماز کی فکر میں. ہم تو پیسے کی فکر میں روتے ہیں نا، ہم تو نقصان کی فکر میں روتے ہیں نا، ہمارے بچے کو کوئی تکلیف ہو تو اس لیے روتے ہیں نا، ہماری بیٹی کو بچہ نہ ہو تو اس لیے روتے ہیں نا، ہمارا کاروبار خراب ہو جائے اس لیے روتے ہیں نا. قربان جاؤں علی تیرے اس سمجھ فہم بصارت سے کہ تو روتا ہے تو اللہ کی نماز کے لیے روتا ہے. تو حضرت علی شیر خدا رونے لگے تو آنسو مسلح پہ نہیں گرے، آنسو کسی کپڑے پہ نہیں گرے، آنسو اقدس. میں یہ آنسو اقدس کہتا ہوں. حضرت علی کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو اقدس مصطفیٰ اقدس کے چہرہ اقدس پر گرے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر آنسو گرے، میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت کی آنکھ کھلی، دیکھا علی رو رہا ہے. آپ نے کہا ما یبکیکا یا علیو، ما یبکیکا یا علیو، علی کیوں رو رہا ہے؟ تو حضرت علی فوراً کہتا ہے یا نبی اللہ یا نبی اللہ، میرے رونے کی فکر نہ کریں، آپ سو جائیں سو جائیں سو جائیں، آرام کریں، سکون کریں، تسلی سے سکون کریں. حضور نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا بیٹا علی روئے محمد آرام کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا. ما یبکیکا یا علیو، بتاؤ کیوں رو رہے ہو؟ ما یا نبی اللہ رو تو اس لیے رہا ہوں آپ عصر کی نماز پڑھ کے سو رہے ہیں اور میری تو نماز ادا، توجہ کرنا، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، میری نماز ادا نہیں ہوئی. حضور نے فرمایا علی علی جی آقا. فرمایا اب قضا ادا کرنی ہے کہ ادا کرنی ہے؟
قضا ادا کرنی ہے، ادا کر رہی ہیں۔ فرمایا یا نبی اللہ میں تو آپ کی خدمت میں تھا، اب چاہے قضا کروا دو چاہے ادا کروا دو۔ تو میرے نبی نے ایسے رحمت کے ہاتھ اٹھائے، اللہ جی علی میری خدمت میں تھا، اب اس کی نماز، یہ عصر کا سورج ڈھل چکا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم مغرب کی نماز کی تیاری کر چکے تھے اور وضو کر چکے تھے اور مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف آ رہے تھے، یکا یک دیکھا کیا کہ سورج کی کرنیں پھر پہاڑوں پر۔ کچھ تو ہم نماز پڑھنے کی غرض کے لیے آئے، کچھ ڈر کر رہا ہے۔ ڈرے اس لیے کہ نبی نے فرمایا کہ قیامت کا سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا۔ ہم تو ڈر گئے کہ کہیں وہ سورج نکل آیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ہوتے ہوئے قیامت نہیں آتی، آپ پریشان نہ ہوں، یہ وہ سورج نہیں، یہ سورج ہے، یہ